إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر دا صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے لیے جو آپ رات میں گشت کیا کرتے تھے اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کی ذمہ داری دی تھی، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو رات میں جو گشت کرنا تھا اس کی ذمہ داری خود نے لے لی اور اپنے ساتھ کبھی اپنے غلام اسلم کو اور کبھی عبد الرحمن بن عوف کو لے کر کے گشت کیا کرتے تھے. آئیے جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں میں گشت کر کے کن کن پریشانیوں سے جوجھتا ہوا لوگوں کو دیکھا اور کس طریقے سے آپ نے ان لوگوں کی مدد کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو ضرورت مندوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا اس میں نوزاد بچے بھی تھے. وہ بچے بھی تھے جن کا جنم ہوا اور ان کا جنم ہونے کے بعد ماں کا دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ مدت پار کر چکے ہیں اور اب وہ کھانا کھانے والے ہو چکے ہیں. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا طے کیا اور قانون بنایا. ایک بار کا واقعہ ہے، چند تاجر مدینہ آئے تھے اور وہاں آ کر مسجد کے قریب میں پڑاؤ ڈالا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کیا آج رات ہم ان کی حفاظت میں تعینات رہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ ہاں ہم آج ایسا ہی کرتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ان کے حفاظت کے لیے تعینات تھے اور رات میں نماز بھی پڑھ رہے تھے. جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی تو آپ نے جا کر کے اس بچے کی ماں سے کہا کہ اللہ کا ڈر رکھو، اس بچے کو خاموش کراؤ. اتنا کہہ کر آپ لوٹ جاتے ہیں اپنی جگہ پر. رات کے آخری حصے میں آپ نے پھر اس بچے کو روتے ہوئے سنا تو جا کر کے آپ نے اس کی ماں سے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، تم بہت بری ماں ہو، رات بھر تمہارا بچہ روتا رہا، تم نے اسے خاموش کیوں نہیں کرایا؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر یہ کھانا کھانے کے لیے راضی نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ چند مہینے کا ہے. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیوں اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسے کھانا کھلانے کے بجائے اپنا دودھ پلاؤ. تو اس ماں نے کہا، جبکہ اس ماں کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہی ہے جو اس وقت کے خلیفہ ہیں. اس کی ماں نے کہا کیونکہ عمر نے جو کھانا کھانے والے بچے ہیں انہی کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے، انہی کے لیے کچھ مدد مقرر کیا ہے، تو جب تک میرا بچہ کھانا کھانے کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا تب تک مجھے وہ پیسے نہیں ملیں گے، وہ مدد نہیں ملے گی. تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم اسے کھانا کھلانے کے لیے جلدی نہ کرو. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر نماز کے لیے گئے، مگر پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے مقتدی حضرات ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ آپ اتنا رو رہے تھے. اس واقعے نے آپ کے دل کے اندر درد پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے. پھر نماز سے فارغ ہو کر آپ نے کہا اے عمر تمہاری بربادی ہو، پتہ نہیں تم نے کتنے بچوں کی جان لی ہے. اتنا کہنے کے بعد اعلان کرا دیا کہ اسلامی ریاست میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس کو اب سے مدد دی جائے گی، اس کو وظیفہ دیا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب سپاہی جنگ کے لیے کہیں ان کو بھیجا جاتا تھا تو وہ کئی مہینوں کے لیے وہیں رہ جایا کرتے تھے. ایک رات آپ گشت کے لیے نکلے تو آپ نے ایک عورت کو کچھ شعر پڑھتے ہوئے سنا جس میں اس عورت نے اپنے وہ جذبات بیان کیے تھے جو جذبات اس کے اندر اس کے شوہر سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ اس عورت کو واقعی میں اس کے شوہر کی ضرورت ہے. آپ اس کے فوراً بعد اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں
اور وہاں جا کر کے آپ ان سے پوچھتے ہیں ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں کی دوری برداشت کر سکتی ہے، تو آپ کی بیٹی جواب میں کہتی ہے کہ 1 مہینہ، 2 مہینہ یا 3 مہینہ، تو جب چوتھا مہینہ آتا ہے تو وہ برداشت کھو بیٹھتی ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سپاہی کے لیے 4 مہینے کے بعد اپنے گھر واپس آنے کا ایک قانون بنایا۔ اسی طریقے سے ایک بار آپ نے رات میں مدینے سے باہر آگ جلتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس آگ کے قریب ایک عورت اپنے کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سلام کیا اور آپ نے قریب آنے کی اجازت مانگی، تو اس عورت نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے کچھ سامان لاؤ یا پھر ہمیں اپنے حال میں چھوڑ دو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اس عورت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رات کافی ہو چکی ہے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس عورت کے پاس ایک برتن تھا جسے اس نے آگ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس میں کیا تھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس کے اندر پانی تھا جو اس کے بچوں کے لیے تھا۔ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا نہیں تھا اور اسی حالت میں وہ اور باتیں بتاتی گئی اور اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، عمر کو تمہاری اس حالت کے بارے میں کیسے پتہ ہو سکتی ہے؟ تو اس پر اس عورت نے جواب دیا کہ وہ تو ذمہ دار ہے ہمارا، مگر پھر بھی وہ ہم سے لاپرواہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس بات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر سے ہل گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک بوری نکالی اور تھوڑی سی چربی لیا اور آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے میرے اوپر رکھ دو۔ تو اس غلام نے کہا کہ میں یہ آپ کے لیے اٹھا سکتا ہوں۔ تو اس بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم قیامت میں میرے گناہوں کو اٹھا سکتے ہو؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے سامان کو لیا اور وہ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے ساتھ مل کر کے پکانے لگے۔ جب وہ کھانا پک کر تیار ہو گیا تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ یہ اپنے بچوں کو کھلا دو اور تب تک کھلاؤ جب تک کہ انہیں اطمینان نہ ہو جائے۔ شکر سے لبریز اس عورت نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے، تم نے اس معاملے میں اس شخص سے بہت اچھا کام کیا ہے جو ہمارا لیڈر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود بھی اپنی پہچان کو چھپائے رکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کے بارے میں اچھی بات کہا کرو، کیونکہ جب تم خلیفہ کے پاس پہنچو گی تو مجھے ان کے پاس پاؤ گی انشاءاللہ۔ ان سے کچھ دور جانے کے بعد آپ کے غلام نے آپ کو اب دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کے لیے کہا، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے وہیں بیٹھے رہے جب تک کہ وہ بچے سو نہیں گئے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ بھوک نے انہیں جگائے رکھا اور انہیں رلایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں جانا نہیں چاہتا تھا جب تک کہ میں وہ دیکھ لوں جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک بار گشت کے دوران آپ نے ایک ٹینٹ دیکھا، ایک خیمہ دیکھا جو اس سے پہلے وہاں موجود نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹینٹ کے قریب پہنچے تو اس ٹینٹ کے باہر آپ نے ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس ٹینٹ کے اندر ایک عورت تھی جو درد سے کرا رہی تھی۔ آپ نے اس شخص سے معلوم کرنا چاہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم اپنا کام کرو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انسسٹ کیا، اس سے اصرار کیا، بتانے کے لیے کہا کہ واقعتاً وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پر اس شخص نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جبکہ اس شخص کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک خلیفہ وقت سے بات کر رہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ اس کی بیوی اندر بچہ جن رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ وہ جا کر کے اس عورت کی مدد کریں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد بچہ پیدا کرنے میں اس عورت کی مدد کی جاتی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا آگ جلاؤ تاکہ کچھ پکایا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں کھانا پکا رہے تھے۔ جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ سے کہتی ہے کہ اے امیر المومنین، مبارک ہو، آپ اپنے دوست سے کہہ دیں کہ اسے بیٹا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص ڈر گیا، کیونکہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ خلیفہ سے بات کر رہا ہے، لیڈر سے بات کر رہا ہے،
اور وہاں جو اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے کھانا پکا رہا ہے وہ ایک خلیفہ ہے، وہ لیڈر ہے، تو وہ سہم جاتا ہے اور سہم کے پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم پیچھے مت ہٹو بلکہ یہاں آؤ، میری مدد کرو اور اس برتن کو لے جا کر کے تم اپنی بیوی کو اس سے کھانا کھلاؤ۔ پھر اس شخص نے اس برتن کو لے جا کر کے خیمے کے باہر رکھ دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اس عورت کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد جب آپ دونوں لوٹنے والے ہوتے ہیں تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ صبح میرے پاس آ جانا، میں تمہیں پینشن دوں گا۔ تو یہ چند ہی واقعات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کیا ہے۔ ایسے ہی کئی سارے واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی سے جو بھی ہم نے آج پڑھا ہے اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔